بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریات کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں والہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوت لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرح گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اس طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریات میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جس سے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھی جن میں سدوم عمورہ کے نام دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا، اور ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور روزانہ بدپیلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدپیلی صرف ایک گناہ نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسی سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے آزائشی نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اس سے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیطان میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اس سے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدپیلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی، میرا حسن، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رہے گا، چلا جائے گا۔
یہ سب کچھ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنی شوہروں کو برا بلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدپیلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہے تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدپیلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان کے اوپر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کی جسموں کی پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کے 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم گمراہ کو گناہ کا شہر کہا گیا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہے۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کا ذریعہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔